بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی ان یکون رفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ۔ اسم کے اعراب کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ آج دوسری قسم سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں۔ پہلی قسم ہم نے پڑھ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ حالت رفع میں اعراب ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ۔ اور اس قسم کے ساتھ 3 اسم خاص کیے گئے تھے۔ اسم مفرد منصرف سے ہی، جاری مجرح سے ہی، جمع مکسر منصرف۔ تو دوسری قسم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں تو ضمہ کے ساتھ آئے گا، لیکن حالت نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ اعراب آئے گا، اور اس کے ساتھ صرف ایک اسم خاص کیا گیا ہے۔ تیسری قسم جو آگے آئے گی، اس میں حالت رفع میں تو ضمہ کے ساتھ اعراب ہوگا، لیکن نصب و جر میں فتح کے ساتھ اعراب ہوگا، اور وہ بھی ایک اسم کے ساتھ خاص ہوگا۔ الثانی دوسری قسم ان یکون رفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ۔ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ ویختص بجمع المؤنث السالم، اور یہ قسم یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ، یہ خاص کی گئی ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ یختص یہ خاص کی گئی ہے بجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ جمع کہہ کر مفرد اور تثنیہ کو خارج کر دیا، مؤنث سالم کہہ کر جمع سالم کو خارج کر دیا۔ مؤنث سالم کی تعریف یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا ہوں، اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا ہوں۔ تقول جیسے تو کہے ہن مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات۔ ہن مسلمات وہ مسلمان عورتیں، ورأیت مسلمات میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو، ومررت بمسلمات اور میں گزرا مسلمان عورتوں کے پاس سے۔ اب یہاں دیکھیں ہن مسلمات، ہن مبتدا ہے، مسلمات خبر ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ خبر مرفوعات میں شامل ہے، اور جب مسلمات خبر بن رہی ہے اور خبر مرفوعات میں ہے تو یہاں حالت رفع میں آ رہی ہے، اور حالت رفع میں اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی تا پر تنوین آ رہی ہے، ضمہ آ رہا ہے۔ وَرَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ، یہاں پر دیکھیں کہ مسلمات مفعول ہے، اور مفعول منصوبات میں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر مسلمات حالت نصب میں ہے، اور حالت نصب میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کسرہ کے ساتھ آتا ہے، تو رأیت مسلمات تن نہیں کہیں گے، رأیت مسلماتن کہیں گے، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ مررت بمسلمات، جہاں مسلمات با جارہ کی وجہ سے مجرور ہے، جب با جارہ کی وجہ سے مجرور ہے تو حالت جر میں ہے، اور حالت جر میں اس کا اعراب کسرہ کے ساتھ ہی ہے۔ الثالث ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ۔ تیسری قسم کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصب و جر فتح کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنْصَرِفِ، وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنْصَرِفِ کا عمرہ، اور یہ غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے، جیسے عمرہ، یعنی غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آیا کرتی۔ غیر منصرف حالت جر میں بھی جب آئے گا تو اس پر فتح آ رہا ہوگا، اس پر کسرہ نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں اسباب منع صرف کے 2 سبب پائے جائیں، اور جب اسم غیر منصرف میں 2 سبب پائے جاتے ہیں تو یہ فعل کے مشابہ ہو جاتا ہے،
کہ فعل میں بھی دو سبب پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ وہ مصدر سے مشتق ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ فعل جو ہوتا ہے وہ اسم کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جب فعل میں دو سبب پائے جاتے ہیں، جب غیر منصرف میں بھی دو سبب پائے جائیں گے، ہوگا یہ اسم لیکن فعل کے مشابہ ہو جائے گا، اور جب فعل کے مشابہ ہوگا تو فعل پر چونکہ کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتی تو اس اسم پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی۔ یہ غیر منصرف کے پر کسرہ اور تنوین نہ آنے کی وجہ ہے۔ تقولو، جیسے تو کہے جانی عمرو ورأیت عمرا ومررت بعمر۔ جانی عمرو میں عمر فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، رأیت عمرا میں عمر مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اور مررت بعمرا میں عمر مجرور بن رہا ہے، حرف جر اس پر داخل ہو رہی ہے، لیکن حالت جر میں بھی یہ فتح کے ساتھ آئے گا، اس لیے کہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آیا کرتی۔ الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالجاء۔ اب آگے اعراب بالحرکات بتا رہے ہیں، اعراب بالحروف بتا رہے ہیں۔ اعراب بالحرکات پہلی 3 قسموں میں بتا دیے، اب اعراب بالحروف بتائیں گے۔ چوتھی قسم یہ کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، نصب میں الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ ہوگی۔ وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ جَاءِ الْمُتَكَلِّمِ۔ یعنی چوتھی قسم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع جب ہوگی تو وہ واو کے ساتھ اعراب آئے گا، حالت نصب الف کے ساتھ، حالت جر یا کے ساتھ، اور یہ خاص ہے 6 اسماء کے ساتھ۔ بالاسماء ستۃ، 6 اسماء کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اب وہ 6 اسماء کون کون سے ہیں آگے بتا رہے ہیں، یعنی اخن، ابن، ہنن، ہمن، فمن اور ذو، یہ 6 اسماء ہیں۔ اب ان 6 اسماء کو کیوں شامل کیا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 اسماء کیوں خاص کیے گئے، ان کا خصوصی طور پر الگ سے اعراب کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ ان کے آخر میں حرف علت ہے، حرف علت ہونے کی وجہ سے ان کا اعراب ایک خصوصیت کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ اب ان 6 اسماء کے ساتھ 4 صفات تلائی گئیں، یا یوں کہہ لیں کہ 4 قیودات لگائی گئیں کہ یہ جو اعراب بتایا انہوں نے، حالت رفع میں واو کے ساتھ، نصب میں الف کے ساتھ، جر میں یا کے ساتھ، یہ اعراب ان 6 اسماء پر تب داخل ہوگا جب ان کے اندر 4 قیودات پائی جائیں گی۔ وہ 4 قیودات کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ مکبراتن، کہ یہ 6 اسماء مکبرہ ہوں، یعنی اسم ان میں تصغیر نہ کی گئی ہو، مصغر نہ ہو۔ اگر مصغر ہوئے تو پھر یہ اعراب نہیں آئے گا، بلکہ پہلا حرکتی اعراب آئے گا جو ہم نے پہلا پڑھا، مفرد منصرف صحیح والا، یعنی یوں آئے گا جاءنی اخیکا، اخن کی تصغیر اخی بن رہی ہے، اصل میں اخن جو تھا اخون تھا، اخون تھا، اخون اصل میں اخون تھا، اور اخون کی تصغیر بنے گی اخیون، اور پھر تعلیل کی گئی اخی بن گیا۔ تو جب یہ مکبرہ نہ ہوں، مصغر ہوں، تصغیر کی جائے گی تو پھر یہ اعراب نہیں آئے گا، بلکہ پہلا اعراب آئے گا جاءنی اخیکا، رأیت اخیکا، مررت باخیکا۔ دوسری قید بتائی موحدتن، کہ یہ 6 اسماء موحد ہوں، واحد ہوں۔ واحد کہہ کر تثنیہ اور جمع کو خارج کر دیا۔ اگر تثنیہ
اور جمع ہوں گے تو پھر تثنیہ اور جمع والا اعراب آئے گا، یعنی جاءنی اخواکا، رأیت اخویکا، مررت باخویکا، یہ اعراب آئے گا۔ تیسری قید بتائی مضافتن، کہ یہ مضاف ہوں، تو جو چوتھی قسم ہم پڑھ رہے ہیں یہ اعراب ان پر داخل ہوں گے۔ اگر مضاف نہ ہوں گے تو پھر اس قسم والا اعراب داخل نہیں ہوگا، بلکہ اگر مضاف نہ ہوں گے تو اور اعراب آئے گا، جیسے جاءنی ابن، رأیت ابن، مررت بابن، یہ اعراب آئے گا۔ چوتھی قید یہ لگائی کہ مضاف تو ہوں لیکن الی غیر جاء المتکلم، متکلم کی جا کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں۔ یہ چار قیودات تھیں، ان 6 اسماء کے ساتھ لازمی ہیں، تب یہ چوتھی قسم کا اعراب آئے گا۔ اگر یہ جائے متکلم کی طرف مضاف بن رہے ہو تو پھر اعراب تقدیری آئے گا، جیسے جانی ابی، رأیت ابی، مررت بابی۔ تو جب ان 6 اسماء کے ساتھ یہ 4 قیودات شامل ہوں گی تو یہ چوتھی قسم والا اعراب آئے گا، حالت رفع میں واو کے ساتھ، نصب میں الف کے ساتھ، جر میں جا کے ساتھ، وہجا۔ اور یہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ 6 اسماء جو ہیں جب مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں، مضافتن الی غیر جاء المتکلم ہوں، وہ یوں بنیں گے: اخو کا، ابو کا، ہنو کا، ہمو کے، وفو کا، وضو مال۔ اخو کا، اب دیکھیں اخو ایک تو انہی 6 اسماء میں سے ہے، اخو اصل میں اخون تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ مکبر ہے، مصغر نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ موحدہ ہے اور یہ مضافتن الی غیر جاء متکلم بھی ہے، یعنی جاء متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ آگے یہ جو ضمیر ہے یہ متکلم کی ضمیر نہیں ہے بلکہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ اسی طرح ابوکا میں بھی، ہنوکا میں بھی، ہموکے میں بھی، فوکا میں بھی، ذو مالن میں بھی۔ اب یہاں پر ان کو تھوڑا سا دیکھتے جائیں۔ ابو، ابن جو ہے یہ اصل میں ابون تھا۔ اس طرح ہنون اصل میں ہنون تھا۔ ہنون کہتے ہیں جس چیز کا ذکر کرنا کبھی ہو، جس کا ذکر پسند نہ کیا جائے۔ یہ عورت یا مرد کی شرمگاہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہمون دیور کو کہتے ہیں، اور دیور چونکہ عورت کا ہوتا ہے تو اس لیے باقیوں میں تو کاف پر فتح آ رہی تھی، لیکن جہاں کاف کے نیچے کسرہ دے دی یعنی مؤنث کی ضمیر یہاں پر لگا دی، ہمو کے، یعنی اے عورت تیرا دیور یا عورت کا دیور۔ یہ اصل میں ہمون اصل میں ہمون تھا، اور فو کا اصل میں فوہن تھا، اور پھر ہا کو گرا کر واو کی جگہ پر میم لگا دیا۔ میم اور واو کی جگہ میم لگانے کی مناسبت یہ تھی کہ یہ دونوں شفوی حروف ہیں، دونوں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ تو بہرحال فمن اصل میں فوہن تھا، اور زو جو تھا اصل میں زاواون تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زو کا کیوں نہیں کہا یا زو کے کیوں نہیں کہا، زو کے ساتھ مال کیوں لگا دیا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو زو ہے یہ زو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوگا یا اسم جنس کی طرف مضاف ہوگا۔ اس وجہ سے زو مالن کہا، زو کا یا زو کے نہیں کہا، کیونکہ زو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ 6 اسماء ہیں، اور یہ جہاں پر چاریں شرطیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو آگے مثال دی کہ تقول جاءنی، جیسے تو کہے جاءنی اخوک ورأیت اخاک ومررت باخیک۔
جیسے تو کہے، یعنی حالت رفع میں اخو کا واو کے ساتھ اعراب آیا، حالت نصب میں اخا کا الف کے ساتھ اعراب آیا، حالت جر میں اخی کا یا کے ساتھ اعراب آیا، وَكَذَا الْبَوَاقِي، اور اسی طرح باقیوں میں، یعنی باقیوں میں بھی اسی طرح مثالیں آئیں گی، اسی طرح اعراب آئیں گے، یعنی جاءنی ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بأبی کا، جاءنی ہنو کا ورأیت ہنا کا ومررت بہنی کا، یا یوں کہہ لیں جاءنی ہمو کا ورأیت ہما کا ومررت بہمی کا۔ یہ جو ہن والی مثال میں نے دی تھی، یہ اس طرح درست نہیں بنے گی۔ ہن جہاں بھی بطور مرفوع آ رہا ہوگا تو اس کا واو کے ساتھ اعراب ہوگا، اور حالت نصب میں جب ہن کا اعراب آئے گا تو الف کے ساتھ آئے گا، اور حالت جر میں یا کے ساتھ اس کا اعراب آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور علم کثیر عطا فرمائے، مجھے اچھی طریقے کے ساتھ پڑھانے کی اور آپ سب لوگوں کو اچھی طریقے کے ساتھ سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔